آئیے ان خوابوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی. فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو 3 سال خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے سر؟ آپ کا ٹاپ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سردی آ رہی ہے. ٹاپ تھوڑا آج گرم پہن لیا آپ نے ماشاءاللہ. اسی کے نیچے ٹھیک ہے جی. اچھا یزمانی صاحب، بہت سارے خواب ہیں اور وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہو گیا، تو کوشش کرتے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہم سارے شامل کر لیں اگر پاسبل ہوا. پہلا خواب پوچھا گیا کہ خواب میں زیورات دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ زیورات دیکھا جائے گا کہ گولڈ کے ہیں یا چاندی کے. اچھا. اور پھر زیور دیکھنے والی عورت ہے یا پھر مرد ہے. جی. اور اگر عورت ہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، تو ہر لحاظ سے اس کی تعبیر مختلف ہوگی. ٹھیک ہے. اگر شادی شدہ عورت ہے اور وہ چاندی کا زیور دیکھتی ہے جی، تو چاندی اس کا کلر سفید، اور سفیدی جو ہے وہ طہارت، پاکیزگی، دل کی صفائی، نیکی اور عبادت کی طرف اشارہ کرتی ہے. گویا کہ یہ خاتون شادی شدہ اس کی طہارت و پاکیزگی، نیکی کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس وقت پریگننٹ ہو، پھر وہ چاندی کا زیور یا چاندی کی انگوٹھی اس طرح کی چیز دیکھیں تو انشاءاللہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ وہ بیٹا ہوگا. اچھا، پھر اس طرف اشارہ ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا بیٹے کی ولادت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اور اگر گولڈ کا ہے جی اور دیکھنے والا مرد ہے تو یہ اچھا اشارہ نہیں ہے، یہ کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. اچھا. کیونکہ جو مرد ہے وہ گولڈ کا زیور یا اس طرح کی چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہ مالی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کوئی نہ کوئی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. اور اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے، خاتون ہے، وہ دیکھتی ہے گولڈ کا زیور تو اس کی جو شادی ہے اس کے قریب قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے. جی. تو یہ ہر لحاظ سے اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہوگی. ٹھیک. اسی طرح اس کی مقدار کے حوالے سے بھی اگر بہت زیادہ مقدار میں دیکھا ہے تو پھر یہ کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. اگر اتنی مقدار میں ہے جتنا روٹین میں کوئی امیر سے امیر خاتون بھی پہن لے، اگر اتنی مقدار میں ہے تو یہ اچھا خواب ہے. اور اگر بہت زیادہ مقدار میں ہے، گولڈ ہے، تو یہ کسی آزمائش کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ اس کا جو کلر ہے وہ یلو، پیلا، اور یہ والا جو رنگ ہے خواب کے اندر وہ کسی نہ کسی آزمائش کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. لیکن بالعموم عورت کے لیے شادی شدہ ہو تو یہ رزق، نعمت اور اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ، اور غیر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے شادی کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے. اگر یہ مرد کے لیے تو آزمائش ہے، اور اگر یہ چاندی کا ہے تو شادی شدہ عورت کے لیے بیٹے کی ولادت یا پھر اس کی نیکی، طہارت اور عبادت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سارے ہمیں یہاں پہ لکھنے والے آ رہے ہیں جی یوٹیوب کے لائیو لنک پہ، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے آج کہ میں سب کو شامل کر لوں، لیکن میں نام ضرور لے دیتا ہوں کہ ان کی انڈورسمنٹ ہو جائے. عرفان صاحب ہے، عریفت شیخ ہیں، حاجی شاکر ہیں، امتیاز احمد ہے، پھر سبحان علی ہیں، ریاض حسین ہیں، عائشہ ناصر ہیں، اور پھر وقار ہیں، علی صدیق ہیں، اور اس کے بعد آگے ہیں اقصا نظامانی، امتیاز احمد اور میاں عثمان. آپ سب کے خواب میں شامل نہیں کر سکتا جی کیونکہ پہلی بہت لمبی لسٹ ہے یہاں پہ، لیکن یہ ہے وقاصہ بھی ہے. اچھا، ایک لائیو کالر آ گئے ہیں جی. دیکھیں وقت پہلی کم ہے لیکن ہمارے پاس ایکٹیویٹی کافی زیادہ ہے. وقاص صاحب لائیو کال ہمیں کر رہے ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. گوجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وقاص سعید صاحب فرمائیے. سر میں نے مفتی صاحب سے ذرا خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی. کہ نا میں رات کو نا کھانا کھا رہا ہوں تو کھانا کھاتے وقت نا ایک شراب کی بوتل ہے، تو اس سے میں کھانے کو چھوڑ کے تو شراب کا نا گھونٹ لگا لیا ایک، تو آنکھ کھلی ہے تو فجر کی اذان ہو رہی ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی تعبیر کے بارے میں گزارش کرتا ہوں. سر فرمائیے. دنیا کے اندر شراب پینا، لیکن اس کے بعد کی جو کیفیت ہے، اگر تو ان کو پریشانی ہوئی ہے اور اسی پریشانی میں یہ اٹھے ہیں اور اذان ہو رہی تھی
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشان کر کے نماز کے لیے جگانے کا ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بظاہر اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات ہے، لیکن جب اٹھے ہیں تو اذان ہو رہی تھی، تو اس چیز نے ان کو پریشان کیا. جب انسان خواب دیکھتا ہے کوئی ڈراؤنا، تو اس وقت آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور آدمی دیندار ہو، نمازی ہو، متقی پرہیزگار ہو، پھر اگر اس طرح کا خواب دیکھے تو یقیناً اس کو پریشانی ہوگی. تو اسی پریشانی کے اندر ان کی آنکھ کھلی اور اذان فجر ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خواب کے ذریعے سے بیدار کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اہل جنت کے لیے یہ خاص ہے، دنیا کے اندر تو یہ حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ اسی طرح اذان کے وقت جیسے اٹھے ہیں، نماز روزے کا چیزوں کا یعنی اہتمام کرتے رہے، استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، تو یہ جنت کی نعمت دنیا کے اندر دکھائی گئی ہے انشاءاللہ، حسن خاتمہ، اور پھر اس کے بعد جنت کا داخلہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہاں انشاءاللہ ملیں. سر اس میں ایک اسپیکٹ اور بھی ہے، زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب خواب سے بیدار ہوں تو اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی تو خواب سچا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ شراب پیئیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ تو گھبرا کر اٹھے. اس میں سے خیر کا پہلو یہ ہے کہ ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، بلکہ یہ نماز انہوں نے اٹھ کر پڑھی ہوگی، تو وہ جو پریشانی ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور اس کے نتیجے میں یہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کر رہے ہیں. تو یہ خواب اس لحاظ سے یہ بات ریلیٹ نہیں کرتی کہ جب آپ کی آنکھ کھلے اذان ہو رہی تھی تو خواب سچا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں انتظار کریں کہ کب شراب ان کے سامنے آئے یا خدا نخواستہ کب یہ گناہ کریں، ایسا نہیں. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں جی. پوچھا گیا خواب میں خود اپنی وفات اور موت دیکھنے کی تعبیر بتا دیجئے. اپنی موت اور وفات اگر آدمی دیکھتا ہے، اس کے اندر پہلے تو دیکھیں کہ وہ موت ہے کس طرح کی. کیا وہ موت شدت کے ساتھ یا سختی کے ساتھ ہے، یا پھر جو ہے نا وہ دوسرے لحاظ سے نرم موت، آسان موت اور ایک اچھی موت دیکھی. یعنی جب خواب کے اندر مرا ہوا آدمی بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ وہ کس انداز میں فوت ہوا تھا. سختی والی، اگر وہ سختی والی وفات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے حالات کے اندر مزید کچھ سختی یا بگاڑ یہ آنے والا ہے. مالی طور پر مشکلات ہوگی، گھر کے اندر کوئی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. جی. لیکن اگر اچھی موت دیکھی ہے تو ان کی حالت جو ہے وہ منتقل ہوگی ایک حالت سے دوسری حالت میں. اور اگر وفات کے بعد اپنے آپ کو قبر میں بھی ڈالا ہوا دیکھ لیا کہ قبر کے اندر ڈال دیا گیا ہے، تو ان کی رہائش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے. حالت تبدیل ہوگی، رہائش تبدیل ہوگی اگر وہ قبر کے اندر بھی پہنچ گئے وفات کے بعد. اور اسی طرح جو وفات ہے وہ کسی زندگی کے مشکل مرحلے کے خاتمے کی طرف بھی اشارہ ہے. اچھا، آدمی بہت زیادہ بیمار ہونا تو فوت ہو جائے، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت کاٹ لی ہے، یعنی وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. جی. تو یہ جو موت ہوتی ہے نا، بسا اوقات کسی مشکل مرحلے، کسی آزمائش کے مرحلے کے خاتمے اور کسی اچھے مرحلے میں داخل ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ موت نہیں ہوتی، بلکہ موت حالات کی تبدیلی اور کسی مشکل مرحلے کے اختتام کے بعد کسی اچھے اور آرام دہ مرحلے کے اندر داخل ہونا بھی ہوتا ہے. اور بسا اوقات آدمی کی عملی کوتاہی اور غفلت اور سستی اس سے بیدار کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ ایک دن آپ کو مرنا ہے. یہ نمازوں میں سستی، نمازوں کی غفلت یہ چھوڑ دو. اور اگر آدمی مستقل بے نماز ہو، مستقل عبادات کا تارک ہو اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، تو گویا کہ وہ ایک ڈھانچہ ہے، ویسے وہ مرا ہوا ہے، اس کی روح فوت ہو چکی ہے. تو یہاں روح کا مرنا بھی مراد ہو سکتا ہے اگر وہ آدمی حقیقی زندگی میں بے نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، ذکر اذکار سے غافل ہے. دونوں پہلو ہیں. جی، دونوں پہلو ہیں. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ خواب دیکھا ہے کہ میں اور میری بہن جا رہے ہیں، میری بہن کے پاس دھلے ہوئے کپڑے تھے، وہ گندے نالے میں گر جاتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجئے. بہنیں جا رہی ہیں دونوں جی. اور دھلے ہوئے کپڑے ہیں. اب پہلی بات یہ ہے کہ دھلا ہوا کپڑا ہونا کسی کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور لباس جو ہے یہ دینداری کی طرف بھی اشارہ ہے. احادیث کے اندر قمیض خاص طور پہ اس کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا وہ دین اچھا ہے. اور اگر کسی کے پاس دھلا ہوا لباس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین اچھا ہے، وہ دینی اعتبار سے اچھا ہے. یا پھر کوئی گناہ کر بیٹھی تھی یہ بہن، اس سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی ہے، اس لیے وہ لباس اجلا ہوا اور دھلا ہوا ہے. لیکن جب وہ گندے نالے میں گر گیا تو ہوتا ہے نا، آج بھی سوال ہو رہا تھا
کہ بلکہ رات سوال ہوا کہ ایک گناہ کیا، جی اس سے معافی مانگی، پھر گناہ ہو گیا، یعنی معافی کے بعد دوبارہ گناہ ہونا۔ اب وہ اجلا ہوا لباس گناہوں سے معافی کی طرف اشارہ تھا، توبہ کی طرف اشارہ تھا، لیکن وہ گندے نالے میں گر گیا، گویا کہ وہ توبہ جو آپ نے کی تھی نا اس کا آپ نے پاس نہیں کیا، دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ اچھا اور یہ بری چیز نہیں ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، جب تک آدمی کو آخری سانسیں نہیں آ جاتی نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو گناہ کرتا ہے، پھر تو معافی مانگ لیتا ہے، اور پھر تو وہ اپنی معافی اور توبہ کو توڑ دیتا ہے، پھر وہی گناہ کر لیتا ہے، پھر تو معافی مانگ لیتا ہے، کیوں؟ تجھے ڈر ہے کہ میں تجھے پکڑ سکتا ہوں اور تجھے پکڑنے والی ذات موجود ہے۔ فرمایا کہ تو بار بار گناہ کرتا رہ، بار بار معافی مانگتا رہ، اور میں تجھے معاف کرتا رہوں، مجھے پرواہ کوئی نہیں، مجھے نہیں کہ کس نے مجھے کہنا ہے کہ یا اللہ یہ تو بار بار گناہ کیے جا رہا ہے، فرمایا تو بار بار گناہ کرتا رہ، بار بار معافی مانگتا رہ، تو میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پر یہ جو لباس گندے نالے میں گر گیا، یہ توبہ ٹوٹ گئی ہے، جس گناہ سے معافی مانگی تھی شاید دوبارہ اسی کا ارتکاب کر لیا ہے، اس لیے دوبارہ معافی مانگے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہن اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں، ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہو، اچھا تو ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی استخارہ کر رکھا ہو کہ یہاں رشتہ کریں یا نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رشتہ کرنے میں ابھی جلد بازی نہ کریں، ٹھیک مزید اس کے اندر مہلت لیں، تو یہاں اس رشتے کے اندر بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ خاتون بہن بڑی عمر کی ہیں اور ان کی آگے اولادیں بھی بڑی ہیں اور یہ اپنی اولاد کا رشتہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو پھر بھی اگر کوئی رشتہ آیا ہوا ہے تو جلد بازی نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا انتظار کریں، استخارہ کریں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مزید شاید واضح ہو جائے آنے والے وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ، انیلا دلیپ صاحبہ خانیوال سے کال کریں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ میری بہن میرا فرمائیے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں نا خواب دیکھتی ہوں نا تو وہ بار بار ایک ہی چیز آتی ہے، کافی عرصے پرانی ہے خواب، کہ میں کہیں گھر سے نکل رہی ہوں تو مجھے کوئی پکڑ رہا ہے یا میں راستہ بھٹک گئی ہوں، ایسے سمجھ لیں کہ میں پہاڑوں میں سمندروں کے پاس سے، اور میرے پیچھے کوئی جیسے کوئی اژدہا بھی لگا ہوا ہے، کوئی سانپ لگا ہوا ہے، لیکن ایسے بعض دفعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے اپنے ہیں، تو میں گھوم گھما کے آتی ہوں تو تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہوں، تو میری امی کہتی ہے کہ تو گھر پہنچ گئی ہے۔ تو یہ کچھ دنوں کے پہلے کی بات بھی ہے کہ جیسے میں کہیں جا رہی ہوں تو میرے ابو کہتے ہیں یہیں پہ بیٹھ جاؤ، تو اس بس پہ چلے جانا تو گھر پہنچ جاؤ گے آپ لوگ نا۔ میرے امی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی بار بار خواب نظر آپ شادی شدہ ہیں بہن؟ جی ہاں، میری شادی کو 26 سال ہو گئے ہیں، بچے نہیں ہیں، میری بیٹی ہوئی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی میری بیٹی کی۔ اچھا، اللہ پاک آسانیاں کرے جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی اس کی تعبیر جانتا ہوں۔ سر فرمائیے۔ گھر سے نکلتی ہیں، کبھی پیچھے سانپ ہیں، کبھی کوئی چیز ہے، اور کبھی پہاڑی علاقے میں ہیں، اور پھر کبھی جو ہے نا وہ پیچھے کچھ، لیکن رستہ وغیرہ بھٹکنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کبھی والدہ کہہ رہی ہیں کہ اس رستے پہ چلی جاؤ گھر پہنچ جاؤ گی، اور کبھی والد محترم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس رستے پہ جو ہے نا چلی جاؤ اور گھر پہنچ جاؤ گی۔ تو دونوں صورتیں، یہاں والد اور والدہ دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ یہ گویا کہ اب بزرگوں کے جانے کے بعد ان کا وجود یا ان کا تذکرہ یہ خاص اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو زندگی کے اندر پیچیدگیاں، یہ مشکلات تو ہیں، اور 26 سال اس دوران اگر اللہ نے ایک بیٹی دی وہ بھی واپس لے لی، اب اگر اولاد نہیں ہے تو یقیناً بہت بڑی پریشانی۔ تو اضطراب والی جو زندگی ہوتی ہے نا، انسان یہ بھٹکنا جو ہے یہ اضطراب والی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو آدمی مضطرب ہوتا ہے۔ جیسے 26 سال ان کی شادی کو ہوئے، گویا کہ ان کی 50+ اگر اتنی ایج ہے، تو اب اس عمر میں آدمی سوچتا ہے کہ اب میرا آگے بڑھاپا، میری اولاد نہیں ہے، کیا یہ انسان کمزور ہے؟ تو یہ جو اضطراب والی کیفیت ہے نا، الجھنوں والی جو کیفیت حقیقی زندگی میں، یہ اسی کا عکس ہے، کبھی سانپ، کبھی اس طرح، لیکن کبھی کسی سانپ نے ڈسا نہیں ہے، کبھی پیچھے لگنے والے نے، انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کہ اس نے پکڑ لیا ہو یا نقصان پہنچا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو واپسی والد صاحب جو ہے نا رستہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز دیکھیں کہ والد اور والدہ محترمہ ان کی زندگی سے جڑے ہوئے کوئی معاملات ایسے تو نہیں ہیں جو ابھی تک حل طلب ہوں، پینڈنگ ہوں،
جن کی کوئی وراثت کے معاملات یا پھر والد صاحب نے بیٹی کو جاتے ہوئے کوئی وصیت کی ہو یا کوئی بات کا خیال رکھنے کا کہا ہو، لیکن جو بیٹی ہیں وہ اب اس کا خیال نہ رکھ پا رہی ہوں، کیونکہ دونوں دفعہ امی جان کہتی ہیں کہ اس راستے پہ جاؤ، ابو جان کہتے ہیں کہ اس راستے پہ جاؤ، گھر پہنچ جاؤ گے، اور شاید پہنچ بھی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معاملات کو بھی دیکھیں، اور اگر نمازوں وغیرہ کے اندر کہیں غفلت اور سستی ہو جاتی ہے یا رستہ بھٹکنا صراط مستقیم سے ہٹنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، لیکن اینڈ یہی ہے کہ وہ پہنچ جاتی ہیں، نقصان نہیں ہوتا. تو محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے خواب کے اندر بچی ہوئی ہیں حقیقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکالے. آمین. اچھا جزمانی صاحب، کوئی اپنی فوت شدہ والدہ کو بار بار خواب میں دیکھے، کبھی ملتے ہوئے، کبھی اچھے حالات میں دیکھے، تو اس کا کیا اشارہ ہوتا ہے؟ والدہ محترمہ کو بار بار دیکھنا یہ نیک اولاد کے اپنے دل و دماغ سے، دلوں سے کہاں جاتی ہیں والدہ؟ تو مائیں جو ہے نا وہ دلوں سے نہیں جاتی، چاہے 50 سال بھی ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا، ان کی عمر 78 کے قریب تھی، لیکن ہم نے تہجد کے وقت 70 سال کی عمر میں بھی ابو جان کو دیکھا کہ جب وہ پڑھتے تھے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ یا اللہ والدین پر رحم فرما، تو ابو جان روتے تھے اکیلے بیٹھ کر. یعنی والد صاحب کی اپنی عمر 70 سال، اور ہمارے دادا ابو دادی اماں، میں نے تو اپنی دادی اماں دیکھی بھی نہیں ہے، یعنی کتنی بڑی عمر پہلے کی وہ وفات پا چکی ہیں. اور 70 سال کا بیٹا جب کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو ان کی ہچکی بن جاتی تھی ابا جی کی. تو یہ جو والدین کی محبت ہے نا دلوں میں، وہ نہیں جاتی. تو اگر کوئی آدمی بار بار اپنی والدہ کو دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ محبت ہے، وہ دل سے جا نہیں رہی. اور پھر بار بار اگر دیکھے تو اس کا ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو معاملات، کچھ ان کی وصیتیں، کچھ ان کے بارے میں آپ کی دعاؤں کے اندر شاید کمی آ گئی. یعنی بعض دفعہ آدمی محبت کا اظہار تو کرتا ہے، ہم کہتے ہیں امی جان آپ چلی گئی، امی کے بارے میں ہم اچھے تذکرے ضرور کریں گے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر شاید دعا بھول جاتے ہیں. یعنی محبت کا اظہار اور بات ہے، ان کی کمی کا احساس اور بات ہے، لیکن ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، صدقہ جاریہ کے اعمال کرنے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی ہے، یہ ہم کہیں بھول جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے محبت تازہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کو اٹیچ کریں. تو جب دل آدمی کا نرم ہوتا ہے نا، اس وقت جب دعا اللہ کے پاس جاتی ہے پھر وہ بھی زیادہ قبول ہوتی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا، دعا، اذکار. اور تو بالکل یہ محبت کی بھی علامت ہے اور ان کے لیے دعاؤں کا اضافہ کرنے کی طرف اشارہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. لے جی، خواب جتنے ہم شامل کر سکتے تھے ہم نے کر لی ہیں، وقت تو یہی اجازت دیتا ہے ہمیں. باقی آپ کو بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جسمانی صاحب. یہاں پہ ایک لمبی لسٹ ہے جس میں لوگ آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جسمانی صاحب ہم آپ کو لکھ کے بھیجتے ہیں تو آپ ہمیں رپلائی بھی کرتے ہیں، آپ کو دعائیں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جی ان سب کو جزائے خیر دے، آمین. اور اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کو جزائے خیر دے، آمین آمین. جو یہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عمر شفقت صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ایسے ہی ہرے بھرے رہیے، شاد و آباد رہیے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب. شیخ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے سردی آ رہی ہے. لے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.